رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وبه نستعین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، وہ جس کا نام لینے سے انسان کی روح میں سکون اترتا ہے، جس کا نام بابرکت ہے اور جو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ جو مالک یوم الدین ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ اور اس دن کا مالک جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہی ہے جو الحی القیوم ہے، خود ہمیشہ زندہ ہے اور ہر زندہ کو سنبھالنے والا ہے۔ ہم سوتے ہیں جبکہ اسے تو اونگ تک نہیں آتی، ہم بھول جاتے ہیں جبکہ اللہ نہیں بھولتا، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں جبکہ اسے کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی ہے جو العلیم ہے، ہم سے پہلے ہماری ضرورت کو جانتا ہے اور ہم سے پہلے ان تمام معاملات کو جانتا ہے جو ہماری زندگی میں واقع ہونے والی ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اللطیف ہے، ایسے راستے سے آسانی بھیجنے والا جس کے بارے میں ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہے جو عزت کا مالک ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت لے کر آزما لیتا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پالے گا۔ اللہ ہی ہے جو کتنا بابرکت ہے، جو ہمارا رب ہے، جو قوی ہے، غنی ہے اور قادر ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، آسمانوں کا جو رب ہے اور زمین کا اور جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا، جس نے ہمیں اپنی معرفت دی، جس نے بنا ہمیں دکھے ہمیں اپنی ایسی معرفت کروائی کہ وہ ہمیں نہ بھی دکھتا پھر بھی ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے چنا، جس نے ہمیں عام لوگوں میں شامل نہیں ہونے دیا، خاص لوگوں میں شامل کیا۔ کچھ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قرآن نامی کتاب ہے، کچھ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہاں قرآن میں اس طرح کے احکامات ہیں، کچھ لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں 30 پارے ہیں،
کچھ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت کس کے بارے میں ہے، اور بہت کم وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہو رہا ہے، اور کون سی باتیں ہیں جو اس سے خوش کرتی ہیں۔ یہ جو آخری درجے والے لوگ ہیں یہ بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں، لیکن باقی اتنے زیادہ لوگوں پر بھاری ہیں درجات میں بھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، تو اس میں ہم طرح طرح کے لوگوں کے رولز پڑھتے ہیں، یا جو بھی ان کے تھیوری وغیرہ ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں، کس نے کیا بتایا، ہم اس میں لا وغیرہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ غور کریں، اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ کتنا مشکل کام ہے یہ سمجھنا۔ مثلا آئنسٹائن کیا کہہ رہے ہیں، فلاں سائنسدان نے اس بارے میں کیا کہا، فلاں شخص اس بارے میں کیا کہتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ کسی کی کہی ہوئی بات کو سمجھنا بے انتہا مشکل ہوتا ہے، تو اس شخص کا کتنا ہمارے ہاں مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا، جو یہ چیزیں پڑھا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، جو سمجھا سکتا ہے کہ وہ فلاں کی تھیوری کیا کہتی ہے، فلاں کے قاعدے کیا کہتے ہیں، فلاں کا قانون کیا کہتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کے ہے، تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں آپ کو پتا ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور کوئی بتا سکے کہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھنا سمجھانا دونوں ہی کمال کی چیزیں ہیں۔ بس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں چن لیا، الحمدللہ۔ اپنے لیے استقامت لازمی مانگا کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مصروفیات سے آپ کو آزمائے گا، آپ کی مصروفیات بڑھ جائیں گی، اور آپ اپنی بڑھتی ہوئی مصروفیات میں اس چیز سے دھوکہ کھا جائیں گے کہ ابھی میری بہت عمر باقی ہے، لہٰذا بعد میں قرآن پڑھ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں کم عمر باقی ہو۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہو سکتے جو گزر گیا وہ زیادہ ہے، جو رہ گیا وہ کم ہے، لہٰذا شیطان آپ کو اس معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ دعا کیا کریں اپنے لیے۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 22 سورۃ الاحزاب۔ کل کی آیت میں ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک خوبصورت آواز ہے، یا ہمارے پاس ایسا لہجہ ہے کہ ہم بہترین انداز میں بات کر سکتے ہیں، تو غیر مردوں کو اس سے اپنی طرف مائل نہیں ہونے دینا۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہ ہماری طرف مائل ہوں، ہم نے ان کو رستہ نہیں دینا، ہم نے ان کے لیے دروازے نہیں کھولنے، اپنے دروازے غیروں کے لیے بند رکھنے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں، چونکہ ہم عورت ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو کہیں گے، لیکن اوورآل تمام عورتوں کے ساتھ خطاب ہوگا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے، اور عورت کا اتنا زیادہ اس کو کیوں کہا کور ہونے کا، اپنا خیال رکھنے کا، اپنے آپ کو سمیٹنے کا، کیونکہ عورت چیز ہی ایسی ہے، اس کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی مرد مائل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی ادائیں دی ہیں۔ وہ جو بات آتی ہے نا سورہ یوسف میں، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کے فریب اور مکر بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، ان میں یہ ادائیں بھی ہیں، کبھی جذباتی ہو کے، کبھی کسی چیز کا خیال کر کے، کبھی کسی چیز کو سہارا بنا کے، جیسے وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا عزیز مصر کی بیوی
جو بھی تھی، کیسے فوراً سے کہنے لگ گئی کہ دیکھو کوئی اگر تمہاری بیوی پہ بری نظر رکھے تو اس کی کیا سزا ہوگی، معاذ اللہ، اس نے مکر ہی کیا تھا نا ایک طرح سے، فریب۔ تو بعض اچھے بھی ہیں بعض برے بھی ہیں، لیکن یہ سب جگہ دکھانے والے نہیں ہیں، اس لیے احتیاط کرنی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، سکون سے رہو، اور قدیم جاہلیت یعنی جو پرانی جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار ہیں اس کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو، اے اہل البیت، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ سب سے پہلی چیز سمجھیے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے کہا جا رہا ہے وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی ٹک کر رہو، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی ضروری کام کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، بلکہ اپنی چار دیواری کے اندر رہو۔ اب دیکھیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے بارے میں ہم کوئی ایسا ویسا خیال سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ان سے کہا گیا احتیاطاً کہ تم بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے مت نکلو، گھر میں ٹکی رہو۔ اچھا، اب یہاں سے بعض لوگوں نے نا شدت والا رویہ اختیار کیا۔ کوئی بھی شخص اگر شدت والا رویہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ چاہے پوری کی پوری قوم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ دین میں کوئی شدت نہیں ہے، دین میں اعتدال ہے۔ کنتم امتا وسطا، آپ ایک امت وسط ہیں، درمیانی اعتدال کے ساتھ، آپ کو جو بھی حکم دیا گیا وہ اعتدال کے ساتھ۔ اب بعض لوگوں نے یہاں سے دو طرح کے ایکسٹریم والے رویے نکال لیے۔ بعض نے تو کہا گھر سے نکلو ہی مت، عورت کو گھر کی چار دیواری تک قید کر دیا۔ مجھے دکھا دیں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے قید کرنے کا حکم دیا، کہیں بھی تو نہیں دیا۔ ہاں، اسے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، وہ اسے ماننی چاہیے، لیکن یہ کہہ دینا عورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اس کو کوئی دیکھے نہ، اور بالکل بس وہ قید والا حساب ہو جائے، بھائی گھر میں تمہیں مہارانیوں کی طرح رکھیں گے، شہزادیوں والی تمہیں زندگی دیں گے، جو چاہیے گھر لا دیں گے، لیکن کبھی کبھار کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ عورت کو نکلنا پڑتا ہے ضرورت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بتائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے نکلو گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس سے کیا ہوا، عورتوں کے اندر بغاوت آئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قیدیوں والی پابندیاں کیوں نہیں لگائیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں قید کیا جائے تو ہم باغی بن جائیں گے، مرد ہو یا عورت۔ جب اس کو قید والی فیلنگ دی جائے نا کہ گویا وہ قید میں ہے، تو پھر وہ اپنی آزادی کے لیے بغاوت کر لیتا ہے۔ اب اس سے بعض عورتوں نے کیا کیا، وہ کبھی کوئی مارچ نکال رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، کبھی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔ اگر ان کو ان کے جائز حقوق دے دیے جائیں، واللہ وہ کبھی یہ نہ کریں الا ماشاء اللہ کچھ کے علاوہ۔
چونکہ ہم بس ان کو پھر گھر کے لیے سنبھال لیتے ہیں کہ بس وہ گھر میں روٹیاں پکائیں، کچن سنبھالیں اور بچے پیدا کریں، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ بغاوت کرتی ہیں، اور اس میں قصور مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے۔ دوسرا ایکسٹریم رویہ کیا ہے؟ حد سے نکل جانا، باہر تو جانا لیکن حدود اللہ کا خیال نہ رکھنا۔ اعتدال کس میں ہے؟ باہر نکلو اور اللہ کی دی ہوئی حدود کا خیال رکھو۔ اب اس میں اولن چیز کیا آتی ہے؟ بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلو۔ مثلا ایک کام ہے، آپ نہ بھی جائیں تو ہو جائے گا، تو آپ رہنے دیں۔ اگر مثلا کوئی اور بازار جا رہا ہے، میل جا رہے ہیں، کوئی گھر کا مرد جا رہا ہے، تو اس سے منگوا لو، کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ تم فوراً سے باہر نکلو۔ ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ذرا زیادہ اچھے سے کر لو گی تو ٹھیک ہے، پھر جا سکتے ہو، لیکن حدود اللہ کا خیال رکھ کے۔ اب مثلا اگر ایک لڑکی پڑھنا چاہتی ہے، یونیورسٹی جا سکتی ہے، اپنی تعلیم کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ عورتوں کے لیے ایک دن مقرر ہوتا تھا جس دن میں وہ جا کے تعلیم لیتی۔ وہ کہتی کہ آپ مردوں کو تو تعلیم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احکامات بتاتے ہیں، ہمارے کچھ اپنے مسائل ہیں تو ہمارے لیے بھی وقت نکالیے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وقت ان کے لیے رکھا ہوتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے وہ گھر سے جاتی تھی تو کرتی تھی نا۔ تو اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے، ایون کہ کالج یونیورسٹی جانا چاہتی ہے، حدود اللہ کا خیال رکھتی ہو، ماحول بہتر ہو تو بھجوا دیجیے۔ آج کے دور میں بھی الحمدللہ کچھ اچھی جگہ ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ہیں، صحیح ہیں، آپ وہاں پہ بھجوا دیں، آپ پھر ان کی نگرانی کریں، آپ ان پہ ڈیوٹی دیں، لیکن ان کو گھروں میں قید مت کریں۔ تو اپنے گھر میں رہو سکون کے ساتھ، بغیر کسی وجہ سے گھر سے مت نکلو۔ اچھا اگر آپ کمانا چاہتی ہیں کہ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، آپ کما لیجئے، لیکن اگر آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے باہر جا کے مردوں کے بیچ میں گھس کے جاب کر رہی ہیں تو بھائی ایسی کمائی پر تو رحمت کی دعا تو ہم نہیں دے سکتے۔ کیا کہنا چاہیے پھر؟ کیا فائدہ ایسی کمائی کا؟ آپ کا مرد اگر اتنا لا رہا ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو بس اس کو کافی سمجھیے۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر مت ذلیل ہوں۔ پتہ ہے گھر سے باہر آپ بے انتہا وسائل کے ساتھ بھی جائیں نا، واللہ بڑی خواری ہوتی ہے۔ ہم گھر سے باہر رہتے ہیں نا، چاہے تعلیم کے لیے الحمدللہ رہتے ہیں، اس چیز کا مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ باہر کس کس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، برداشت کر لو۔ خواہشات کے لیے کیوں نکل رہے ہو گھر سے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک عورت صرف اس لیے جاب کر رہی ہے تاکہ وہ کچھ پیسے کمائے اور اس کو شوہر سے نہ مانگنے پڑے۔ کیوں بھائی؟ مجھے کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنا۔ بھائی آپ کو شوہر کے ٹکڑوں پہ پلنے کا حکم ہے، آپ اسی کے ٹکڑوں پہ پلیے، وہ آپ کو کما کے دے، اس کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ خرچہ لگا ہوا تھا بیت المال سے، یعنی وہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے مال جمع ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے صرف ضرورت کا اپنی عورتوں کو دے سکیں۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتنے بزی کیوں نہ ہو۔ اگر مرد آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اپنی خواہشات کو لگام لگائیے۔ مثلا اگر 5-6 کپڑوں میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے بھائی میں وہ ذرا اچھے زیادہ پہن لوں، ذرا 10-12 ہو جائیں، اس کو کمانے کے لیے باہر روڈوں پہ ذلیل ہو رہی ہیں، کیا فائدہ؟ خواہشات کے لیے گھر سے مت نکلیں۔ ہمیشہ میری یہ نصیحت یاد رکھیں، اگر آپ اپنی ضرورت کو نکلتی ہیں، کسی مقصد کو نکلتی ہیں، اچھے کام کے لیے نکلتی ہیں تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ خواہشات کے لیے نکلیں گی تو خواہشات تو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اسی طرح دیکھیں، اگر آپ
کسی کو فائدہ دے سکتی ہیں. مثلاً آپ نے میڈیکل پڑھا ہے، آپ کسی کا علاج کر سکتی ہیں، آپ کسی کو پڑھا سکتی ہیں، فیمیل میں خاص طور سے، تو آپ لازماً گھر سے نکل آئیں، آپ کر لیں کام جہاں آپ کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ یوں کہہ لیں نا کہ بلا وجہ صرف خواہشوں کے لیے مردوں کے بیچ میں جانا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اپنے گھر میں رہیں، یہ اس سے بہتر ہے. آج ذرا سب اپنے پاس سوال لکھیں، میں گھروں سے کیوں باہر جاتی ہوں، کس لیے جاتی ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ نے سیر و تفریح بھی کرنی ہو تو اس کا مقصد ہونا چاہیے تدبر. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین المکذبین. باہر نکلو، سیر و تفریح کرو اور دیکھو کہ لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، چاہے وہ جیسی بھی، عبرت پکڑو. لیکن اگر وہاں سے باہر جانے کا مقصد صرف گھومنا پھرنا ہے، اچھا کھانا پینا ہے، مزے کرنا ہے، نمازوں کو قضا کر کے، قرآن کو مس کر کے، صرف بے پردگی باہر جا کے کرنی ہے اور گانے سننے اور لگانے ہیں اور گانے ہیں، تو پھر مت جائیں. آپ کس نیت سے گھر سے نکلتے ہیں؟ بلا وجہ کسی پارک میں چلے گئے، اگر گئے ہو تو کچھ سیکھ کے آؤ، تدبر کرو. جس جگہ پر جا رہے ہو، پہلی بار گئے ہو، وہاں پہ جا کے نفل پڑھو، سجدہ کرو تاکہ وہ زمین تمہارے حق میں گواہی دے. وہاں قرآن پڑھو، اللہ سے باتیں کرو، دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا بنایا. میں جب اور چیزوں کو دیکھتی ہوں نا، اور علاقوں کو، نئے نئے علاقوں کو، تو میں اس بات سے بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ اچھا اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ، مجھے لگتا تھا کہ صرف جتنا میں نے دیکھا ہے اتنا ہی ہے، لیکن ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ صرف ہمارا ہی ہے، لیکن جب ہم اس کی بنائی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ کس کس کا رب ہے. سبحان اللہ. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. ادروائز وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو. کیونکہ عورت بڑی جلدی نا امپریس ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے. جیسے دیکھیں، وہ دوسروں کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے نا، مائل کرتی ہے، اسی طرح وہ بہت زیادہ چیزوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے. خیر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں، کم عقلی نہیں، یعنی کم سمجھداری کی وجہ سے بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کا سامنا کر لیتی ہے. مثلا کسی کی باتوں میں جلدی آ جانا. ابھی کچھ ٹائم پہلے میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی بیان، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. وہ کہیں پہ لائیو آ کے نا سیشن دے رہے تھے، اور چونکہ وہ مفتی تھے ماشاء اللہ، تو لوگ ان سے سوالات جوابات کرتے تھے. کسی عورت نے پتہ کیا سوال کیا؟ میں کسی جگہ پہ جاب کرتی ہوں تو مجھے اب وہاں پہ کوئی پسند آ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے زیادہ اچھے سے رکھ سکتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں اپنے شوہر سے کیسے پیچھا چھوڑاؤں؟ اللہ کی پناہ. یعنی عورت واقعتاً جہاں پر لوگ اس سے جلدی مائل ہوتے ہیں نا، وہ بھی بڑی جلدی امپریس ہو جاتی ہے، رنگینیوں میں کھو جاتی ہے. اسی لیے عورت کو چاہیے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہے، بنا کسی ضرورت کے گھر سے باہر مت جائے. جائے تو مقصد ہو. اچھا، اگر آپ ایک چیز سمجھ لینا تو فقہ کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. ہر چیز کے پیچھے کی نیت اور مقصد، اگر یہ دونوں ٹھیک ہے نتیجہ اچھا آ جائے گا. اگر نیت یا اخلاص میں کمی ہے، مقصد میں کمی ہے، مقصد گڑبڑ ہے، پھر بڑا نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے عورتوں کو حکم ہے کہ آپ ضرورت کے تحت گھر سے باہر آ سکتی ہیں، لیکن عورتوں نے باہر آ کے جو گندگی پھیلائی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کو وہ کیسے بیان کروں؟ جو گندگی عورتوں نے پھیلا رکھی ہے، سن کے برا تو لگ رہا ہوگا، انشاءاللہ مثالیں بھی دیتی ہوں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرتی رہو.
اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. یعنی ہم نے دو چیزیں دیکھی، دو ایکسٹریم رویے ہیں، بالکل نہ جانا یا باہر جو گئی ہو کے رہ جانا، دونوں غلط. اعتدال کیا ہے؟ ضرورت کے وقت نکلو، کسی مقصد کے تحت نکلو، اور خواہشات کے لیے مت نکلو، اور حدود اللہ کا خیال رکھو. اب اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے. اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگار کر کے یا ایسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگار ظاہر ہو مت نکلو. جیسے بے پردہ ہونا. بے پردہ ہونے میں اولن چیز آتی ہے بالکل حجاب وغیرہ نہ کرنا، چھوٹا سا دوپٹہ لینا اور بس منہ بھی نہ چھپانا اور باہر نکل آنا. ان عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ کی آیات کو پڑھنے کے باوجود کسی اسکالر کی کم علمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہیں ہم تو منہ نہ چھپائیں گے. منہ تو ہے جس کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان مائل کرتے اور مائل ہوتا ہے. اب بے پردہ ہو کے باہر نکل جانا، اولاً تو یہ کہ بالکل ہی کوئی لحاظ نہیں ہے، نہ بایا پہنا ہے، کپڑے یا تو بڑے تنگ ہیں یا بڑے کھلے ہیں، گردن نظر آ رہی ہے پیچھے سے، وہ سٹالر نہ آگے آ رہا ہے نہ پیچھے. کیا فائدہ؟ اور واللہ مرد دیکھتے ہیں چاہے وہ کتنے بھی نیک ہوں. ظاہر بات ہے، ایک چیز ہے، آپ دیکھیں پیٹرول اور آگ ایک دوسرے کی طرف کتنی جلدی کھینچ پڑتے ہیں. مرد و عورت کا یہ حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر زیادہ یہ چیز رکھی ہے، وہ زیادہ مائل ہوتا ہے. اب جب آپ بے پردہ ہوں گی، یہ جو تبرج ہے، زیب و زینت ہے، اس کا اظہار کریں گی تو پھر وہ سب ہوگا جو آپ کو آج کے دور میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، مطلب عورت ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیا وہ خود کو ایک کھلونا سمجھتی ہے، ایک ٹوائے سمجھتی ہے، ایک گڑیا سمجھتی ہے، روبوٹ سمجھتی ہے، اور یا پھر وہ اپنا مقصد نہیں سمجھتی؟ یعنی وہ صرف اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ رنگ برنگے مردوں کو اپنا آپ دکھاتی پھر؟ استغفر اللہ. لازماً دیکھیں آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو آپ کا کیسا حلیہ ہوتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے اگر آپ کا سر نظر آ رہا ہے تو، اور سر میں بھی لمبے لمبے بال سلکی کھلے ہوئے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ بال سنبھال کے رکھیں اپنے شوہروں کے لیے. ان کے سامنے کھولیے گا، ان کو دکھائیے گا. غیروں کو کیوں دکھاتی ہیں؟ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہماری جو ینگ جنریشن یونیورسٹی میں جاتی ہے ان کے یہی حالات ہیں اکثر کے. میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ میں آپ کو مثالیں دوں گی، عورتوں نے باہر نکل نکل کے حدود اللہ کو توڑ کے کیسے گندگی مچائی ہوئی ہے. اپنے بال کھولیں گی اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، کبھی بالکل سیدھے اور کبھی سیدھے نہیں ہوتے، اور عجیب عجیب طرح کے سٹائل بناتی ہیں، پھر باہر جاتی ہیں. مجھے دیکھ کے اتنا عجیب لگ رہا ہوتا ہے. پھر چہرہ آپ کا نظر آ رہا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، وہ جو بھی پلکیں ولکیں ہوتی ہیں لگائی ہوئی ہیں، لپسٹک لگائی ہوئی ہے گاڑی سی، اور منہ اٹھا کے باہر جا رہی ہے. اچھا، اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسی لڑکی یہاں پہ موجود ہے نا جو ایسے کرتی ہے، یعنی بڑا بناؤ سنگار کر کے باہر جاتی ہے، یا ایون کہ ہلکا ہلکا بھی میک اپ کر لے اور باہر جاتی ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کے گھر میں مرد نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر غیرت نہیں ہے؟ یا ان کے اندر معاذ اللہ کوئی کمی ہے کہ مرد تو ہیں لیکن غیرت نہیں ہے؟ غیرت کے بنا مرد مرد ہی نہیں ہے بھائی. اس کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے.
بائک پہ پیچھے بٹھایا ہوا ہے، گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں، کہیں ویسے سفر میں لے کے جا رہے ہیں، بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ میں سفر کرتی ہوں تو میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان کی بیویاں بڑی خوش اخلاق ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ہوتی بھی بڑی پیاری ہیں، ینگ ہوتی ہیں، ایسے ہی منہ اٹھا کے ان کو لے آتے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، اور واللہ مردوں کو نہیں فرق پڑ رہا ہوتا کہ ارد گرد سے کون کون ان کی بیوی کو کس کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ان کی بیوی کسی کی تصویر میں آ رہی ہے، کسی کی ویڈیو میں آ رہی ہے نا، غیرت لیس۔ اب اس پہ اپنے آپ کو فتوے دینا نہیں، دیکھو میں اگر نقاب کروں گی تو زیادہ مرد دیکھیں گے، بھائی دیکھنے والوں کو دیکھنے دو، وہ دیکھیں گے، تم پردہ کرو یا نہ کرو وہ دیکھیں گے، یہ تم پر ہے تم انہیں کچھ دکھاتی ہو کہ نہیں۔ تم کہتی ہو نا کہ ٹھیک ہے وہ پردہ کرنے والیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، تم اپنے آپ کو اس لحاظ سے کور رکھو کہ اگر وہ دیکھیں بھی انہیں کچھ دکھے ہی نہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب تم نقاب اتار کے جاؤ گی تو وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے؟ تب بھی دیکھیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہیں یا نہ دیکھیں، مسئلہ یہ تم دکھاتی ہو کہ نہیں دکھاتی۔ تم نہ دکھاؤ، وہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے بس ان پہ چھوڑ دو، تم اپنے آپ کو اتنا کور کر کے رکھو۔ پھر کہنا نہیں آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ تو بھائی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے اور صحابہ سے بڑھ کے معاذ اللہ کس کے اندر حیا تھی؟ قرآن نے جب ان کے بارے میں یہ حکم دیا تو آپ کون ہوتی ہیں؟ اپنا لباس لازماً چیک کریں، سر چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے لباس پر بھی غور و فکر کریں۔ واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے ایسے لوگ ملے میں تو ان کے منہ پہ چپیڑے ماروں قسم سے۔ مثلا آپ ایک 25 سال 20 سال کی عورت کا کپڑا بنا رہے ہیں، اس کا ڈریس بنا رہے ہیں نا، آپ نے چھوٹی سی دوپٹی دی ہوئی اور آپ کو بالکل شرم نہیں آ رہی، آپ نے چھوٹی سی اس کی قمیض بنائی، آپ کو بالکل شرم نہیں آ رہی، کیا سوچ کے آپ نے وہ چھوٹی سی دوپٹی اس کو ساتھ دی جو اس کے سینے کو بھی کور نہیں کرتی، کہاں یہ کہ اس کے سر کو کور کرے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے مردوں کی ذہنیت پہ۔ کیا اس نے اپنی بہن کا ناپ لیا ہوگا معاذ اللہ؟ کیا اس نے اپنی بہن کے ناپ کے کپڑے بنائے ہوں گے؟ اس کو دیکھا ہوگا؟ کتنا برا لگتا ہے یہ کہنے میں، لیکن سوچیں کرنے میں کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی اگر یہ کرے تو کتنا برا لگتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ آج کل مردوں کا بھی قصور ہے، عورتوں کا زیادہ ہے، اتنے لمبے لمبے نیلز رکھ کے اور پتہ نہیں کیسی عجیب طریقے سے بن کے باہر آتی ہیں۔ اس دن ہم سفر میں تھے، کسی لڑکی کے اتنے لمبے لمبے نیلز، واللہ میں تو اس کے پاس سے اٹھ گئی، مجھے اس سے وحشت آ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں ابھی یہ کس درندگی پہ اتر آئے، استغفر اللہ، ایسے ایسے وہ اپنے ہاتھوں کو کر رہی ہے، نیلز کو کبھی کچھ کر رہی ہے، اور تھے بھی اتنے بڑے بڑے، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے نیل وہیں پہ اکھاڑ دیتی، نکلی لگائے ہوئے تھے اس نے، اتنی عجیب سی درندگی والی وحشت آ رہی تھی کہ جانور بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ، استغفر اللہ۔ اور جب وہ کھاتی تھی بیچاری کی کھانے کا بھی کوئی حال نہیں تھا، ظاہر بات ہے اتنے لمبے لمبے نیلز کے ساتھ بندہ کیسے اچھے سے کھا سکتا ہے؟ پھر وہ محدود چیزیں کھاتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی عورتوں کو کس بے وقوف نے بتایا ہے کہ یہ سارا کریں گی تو وہ بڑی کیوٹ لگیں گی، کسی نے ان بیچاریوں کو بے وقوف بنا دیا اور یہ اچھے سے بن چکی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح عورت کے بازوں کا نظر آنا، دیکھیں ہاتھوں کا تو پردہ نہیں ہے نا، الا ما ظہر میں آتے ہیں، اکثر علماء کا اس پہ اتفاق ہے، لیکن ہاتھوں سے اوپر کا جو حصہ ہے بازو، خاص طور سے اگر آپ نے چوڑیاں پہنی، اگر آپ نے رنگ وغیرہ پہنی ہے، مہندی لگائی ہے، تو اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیے، کیونکہ اس میں بھی اٹریکشن ہوگی، چھپانا اپنی تبرج کو ہے، ہر وہ چیز جو دوسرے کو آپ کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اب اگر مہندی لگائی ہے، یا مثلا پتہ ہے باہر جانا، مہندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی ہے اگر تو پتہ ہے بھائی میں سنبھال لوں گی، کیئر کر لوں گی، تو مہندی لگاؤ، ادروائز رہنے دو۔ اگر تم نے یہ ہاتھ
دائیں بائیں کر کے ان پنجوں کو ہلا ہلا کے غیر مردوں کو دکھانا ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کے اوپر رنگ شنگ لگانے کا. تو اپنے بازو کو بھی کور رکھیں. بازو کا ہم نے وہ بایا ایسا پہننا ہوتا ہے کہ اس کے بازو بڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا کہیں اوپر چڑھنا ہے کچھ کرنا ہے وہ پورا بازو ننگا ہوا پڑا ہے کوہنیوں تک. تو ایسے کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عورت کا سینہ بھی جو ہے نا وہ واضح نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، مثلا آپ اسے اچھے سے کور کرتی ہیں، اس کے اوپر دوپٹہ بھی لیتی ہیں، اب اس میں سے اس کے بعد بھی اگر بالفرض اپنے جسم کی وجہ سے کوئی عورت زیادہ کمزور ہے، کوئی زیادہ ہیلدی ہے، اب اس سے اگر کوئی ظاہر ہو رہا ہے نا تو یہ ایک الا ما ظہر میں آتا ہے. لیکن اگر آپ کور ہی نہیں کر رہی اپنے سینے کو، یہ غلط بات ہے. اور طالبات میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے سینے کو کور اپنے بھائیوں کے اور باپ کے سامنے بھی کریں، ان کے سامنے بھی ایسے مت چلے جائیں. اور جب آپ کے اندر یہ حیا ہوگی نا، جب آپ اپنے بھائیوں اور باپ کے سامنے بھی حیا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حیا میں بڑی برکت دے گا انشاءاللہ. آپ کا سینہ کیا کور ہوتا ہے؟ آج کل وہ نکلے ہوئے ہیں عجیب عجیب سے حجاب، بس وہ چھوٹا سا اسٹالر ہوتا ہے، بس آپ اپنا منہ کور کر لیتی ہیں اور باقی سینہ بالکل واضح ہو رہا ہوتا ہے. جب بھی گھر سے نکلنے لگے تو ایک بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں، کیا میرا جسم کور ہے؟ کیا میں کور ہوں؟ کیا کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے جو کسی غیر کو میری طرف مائل کر سکتی ہے؟ تو اپنے سینے کا بھی خیال رکھا جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی عجیب سی عادت ہوتی ہے، مثلا اگر دوپٹہ بھی لے رہے ہیں نا تو آدھے سینے پہ کریں گے آدھے پہ نہیں کریں گے، یہ بھی درست چیز نہیں ہے. اپنے پورے سینے کو اچھے سے کور کریں، پیچھے سے اپنی گردن کو اچھے سے کور کریں. آپ بائک پہ بیٹھ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اچھا اس میں ہوا زیادہ تیز ہوتی ہے تو پھر اسکارف اڑنے لگتا ہے، ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، تو پہلے سے اس کو اچھے سے کور کر کے لے کے جائیں. بڑا دوپٹہ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، یا ایسا اسکارف کہ جو آپ کے سینے کو بھی اچھے سے کور کر لے اور پیچھے سے کمر کو بھی اچھے سے کور کر لے. یہ چیزیں آپ کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خیر خواہی کے لیے ان چیزوں کو رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی کریں ان سب چیزوں میں، ناقدری مت کریں، خیال رکھیں ایک ایک چیز کا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ نہیں پسند کرتی اسے کوئی دیکھے الا یہ کہ وہ بے حیا ہو جائے. آج کل افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میرا دل دکھتا بھی ہے. اچھا جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، خاص طور سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، خاص طور سے یونیورسٹیز کے حالات زیادہ برے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کبھی کبھار مجھے رونا بھی آ جاتا ہے کہ یارا اتنی بے حیائی. وہ جو لڑکوں والا لباس ہوتا ہے، شرٹ اور ٹراؤزر وہ پہنتی ہیں لڑکیاں، کچھ نہیں چھپا ہوا، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ چل رہی ہیں. واللہ میں آپ کو ان کا کانفیڈنس لیول نہیں بتا سکتی کس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ہمیں بڑی حیا آتی ہے، مثلا اگر ہم ایک ویسے بھی بیٹھے ہیں نا یا کھڑے بھی ہیں ان کے رستے میں، ہمارے استاذ جا رہے ہیں، چاہے میل ہوں فیمیل ہوں، ہم ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ پردے میں ہوتے ہیں. لیکن وہ لڑکیاں عجیب ہے بھائی، ان کے سامنے سے ان کے ضعیف شیوخ بوڑھے استاد گزرتے ہیں اور وہ ان کے سامنے عجیب طریقے کے ساتھ بغیر کسی دوپٹے کی چھوٹی چھوٹی شرٹیں چھوٹی چھوٹی پینٹیں ڈال کے کھڑی ہوتی ہیں. واللہ ان کو ذرا حیا نہیں آتی. ہمارے استاذ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ایک عورت کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اس بے حیائی کی مقام تک آتی ہے.
اس میں اس کے مردوں کا بھی ہاتھ ہے، اس کے گھر کے، اگر شوہر ہے تو اس کا، بھائی ہیں تو اس کا، باپ ہے تو اس کا بھی۔ واللہ اپنی بچیوں کو دیکھیں یونیورسٹی میں جا کے کیا کرتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار بات کی تھی، ہم نے بہت زور لگایا، بہت اوپر تک گئے کہ بھائی چلیں بات ہو بڑوں سے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم عبایا اور سکارف مست کریں گے، ابھی تک ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا، کرواتے ہی نہیں ہیں۔ میرا دل دکھتا ہے، اور یہ دکھ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، یہ شاید میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی، الا یہ کہ آپ بھی اس دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کیا اس دکھ کو محسوس کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہی ہیں یہ پیاری لگ رہی ہیں، یہ ڈال ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، سندر ہیں، یہ اپنا حسن اپنی جوانی غیر مردوں پہ ضائع کر رہی ہیں، اور ان کو ذرہ برابر احساس نہیں، ذرہ برابر نہیں۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے ڈریسنگ اتنی خراب ہو چکی ہے لڑکیوں کی کہ ان کا سینہ، چلے ایک تو یہ نا اوپر دوپٹہ نہیں، شرٹ بھی اچھے سے نہیں، اوپر والے بٹن اچھے سے چلیں بند کر دیں، کم از کم آپ اس کو کور تو کر لینا کہ کم از کم آپ کا جسم جو ہے ڈائریکٹ وہ نمایاں نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دے خیر سے۔ بعض اوقات بڑوں کی غلطیاں چھوٹوں کے سامنے آ جاتی ہیں، جب بڑی عورتیں ایسی گندگی پھیلائیں گی تو مرد دیکھ دیکھ کر اتنے وحشی بن جائیں گے، ایک تو وہ جو سوشل میڈیا پہ، اور ایک یہ جو ارد گرد نظر آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر اس سے؟ چھوٹی بچیوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، کون عمر میں چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اور بس عجیب عجیب طرح کی بے حیائیاں مچا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور طالبات، اگر آپ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پر یہ چیز امانت ہے، سعدی اور عرشی نوٹ کر لیجئے، لازماً ان کو یہ ہوم ورک دیں کہ اپنی یونیورسٹی میں الگ الگ کلاسز میں جا کر اس چیز کے حوالے سے یا تو کوئی چھوٹا سا 5 منٹ کا کوئی چھوٹا سا بیان کر دیں، یا پھر کچھ تھوڑا سا لکھ کے ان کو بتا دیں، لکھ کے کچھ بانٹ دیں لوگوں میں۔ یہ آپ لوگوں نے لازماً کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے یونیورسٹی میں کتنا زیادہ ٹائم فری ہوتا ہے، یعنی آپ کی کلاس کبھی آگے ہو جاتی ہے کبھی پیچھے ہو جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں وہ اپنا ٹائم ضائع کریں، آپ اس میں کچھ اور کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ جو قرآنی قاعدہ میں نے ریکارڈ کیا ہے الحمدللہ، اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا، وہ سارا میں نے یونیورسٹی کے فری ٹائم میں کیا تھا الحمدللہ۔ جب اس میں ٹائم ملتا تھا ہم کلاس کو ڈھونڈ لیتے، وہاں پہ جا کے کر لیتے، تو ٹائم بہت ہوتا ہے ادھر۔ آپ ٹائم نکالیں، 5 منٹ جا کے اجازت لے کے ان کو بتائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اور خاص طور سے اگر کو ایجوکیشن ہے تو اللہ کی پناہ ہے بھائی۔ دیکھیں طالبات، پتہ ہے ان گناہوں کا اثر ہم پہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہماری آنکھیں نا ان گناہوں کو دیکھنے کی اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں برا نہیں لگتا۔ مثلا کوئی ایک دم سے سامنے آ جائے نا، پہلے اگر کبھی کوئی آتا تھا تو بھائی ٹھیک ہے انسان کو برا لگتا ہے کہ اچھا یہ بغیر کسی پردے کی آئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب انسان اس چیز میں پڑتا رہے تو پھر اس کے سامنے کوئی کسی بھی حال میں آ جائے اس کو برا نہیں لگتا، کیونکہ اس کی آنکھیں اس چیز کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایون کہ اس بات کو تو میں بھی مانتی ہوں، جب سٹارٹنگ میں تھا تو بہت برا لگتا تھا، اب ایسے جیسے نا ایک نارمل بات ہے، ٹھیک ہے ارد گرد ایسے ہی عورتیں گھوم رہی ہیں بے حیا قسم کی۔ اللہ معاف کرے، ایک عورت کتنی گر چکی ہوگی کہ جو اس لیے تیار ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلے تو لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح خوشبو کا اتنا زیادہ استعمال مت کریں کہ وہ مردوں تک جائے، خاص طور سے جب آپ کو جانے کسی ایسی جگہ پہ ہے۔ اب اس میں خوشبو وہ بھی آتی ہے پرفیوم والی، اور دوسری
وہ والی بھی، یعنی لپسٹک وغیرہ، میک اپ وغیرہ غیر مردوں میں جانا ہے تو مت لگائیے، کیونکہ عورت کی جو خوشبو ہے وہ اس کا رنگ ہوتا ہے لیکن اس کی اسمیل نہیں ہونی چاہیے، خوشبو اس کے اندر زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کوئی لگا لیں کہ جو صرف آپ تک رہے، کم از کم اگر کوئی آپ کے قریب آ کے بیٹھے تو اس کو آپ سے اچھی خوشبو آئے، لیکن اتنی مت لگائیں کہ بس وہ پیچھے چھوڑتی جائیں اور مردوں تک جاتی جائے، ایسے مت کریں۔ مثلا اگر آپ کو کبھی کہیں جانا بھی ہے، ایون کہ یونیورسٹی میں بھی۔ اس کے علاوہ سادہ لباس ہو۔ سادہ لباس سے مراد یہاں پر یہ ہے، مثلا اگر آپ نے ابایا بھی بڑا فینسی پہن لیا تو ابائے کو بھی ابائے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی رنگ برنگے ابائے کیوں پہنے جاتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، اور اتنے فیشنیبل، اور اس کے اوپر وہ موتی لگے ہونا اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہونا۔ بھئی کیا فائدہ برقع پہننے کا جب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے؟ آج ذرا سب اپنا برقع چیک کریں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سمپل ابایا یوز کرتے ہیں اور وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کبھی کوئی اور لیا ہے، بس سمپل بلیک سارے کا سارا، اور جو آپ کا حجاب ہو وہ بھی سمپل ہونا چاہیے، اتنا کوئی اٹریکٹیو نہ ہو جائے کہ بس حجاب میں آپ زیادہ اٹریکٹیو لگنا شروع ہو جائیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہیں۔ آج کل تو ابائے بھی اتنے فیشنیبل نکل آئے ہیں کہ اتنے ڈیزائن والے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ تبرج جاہلیت کی علامت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، ایم فل کر رہی ہوں، بی ایس کر رہی ہیں، لیکن ہیں آپ جاہل۔ اب ایسی عورتوں کو جاہل کہیں گے واللہ ان کو آگ لگ جائے گی، تپ جائیں گے یہ۔ لیکن یہ جو کام کر رہی ہیں وہ بھی تو جاہلوں والا ہے۔ مجھے ایک ہماری عوام کی یہ بات سمجھ نہیں آتی، مثلا اگر میں ان کو کہہ رہی ہوں نا جاہل، بڑا برا لگے گا، باجی نے مجھے جاہل بولا۔ او بھائی باجی نے بولا تمہیں اتنا برا لگا، اور تم کر رہی ہے جو کرتوت وہ جاہلوں والے ہیں، اس میں تمہیں برا نہیں لگا؟ یعنی ہمیں کرنا برا نہیں لگتا، صرف سننا برا لگتا ہے۔ میں جاہلوں والے کام کروں اٹس اوکے، لیکن کوئی مجھے جاہل نہ بولے، یہ تو ہے ہی بے وقوفی والی بات۔ تو اس چیز کا آئندہ کے بعد نہایت خیال رکھیں، کسی بھی لحاظ سے جاہلیت کی بناؤ سنگار مت کریں۔ پھر اسی طرح ایسی چیزیں پہننا جن کی بہت زیادہ آواز ہو، لمبی ہیل پہننا جس کی آواز ہوتی ہے، کوئی بھی ایسے چپل وغیرہ یوز کرنا، یا پھر چوڑیاں پہننا، اور خاص طور سے ایسی کہ باہر جائیں تو وہ چھن چھن کی آواز آئے۔ اسی طرح وہ جو گھنگرو ہوتے ہیں وہ پہننا، تو ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ جا رہی ہوں تو کسی کو اتنی خبر نہ ہو کہ یہاں سے کن کی لڑکی گزر رہی ہے، کون گزر رہی ہے۔ آپ کا انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے اور آپ میں سادگی بھی ہونی چاہیے۔ پتہ سونے جو لڑکیاں تیار ہو کے غیر مردوں کو دکھا دیتی ہیں نا اپنا آپ، ان کو شادی کے بعد تیار ہونے کا نہ تو کوئی اتنا شوق رہتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی اتنا اچھا فیل کرتی ہیں، کیونکہ وہ غیروں پر اپنے انتہائی اچھے جذبے کو ضائع کر چکی ہوتی ہیں، غیر مردوں پر۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد آپ بہترین طریقے کے ساتھ خوشی خوشی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر سکیں تو اس کے لیے اس سے پہلے حرام جگہوں پر بناؤ سنگار کرنے سے بچیں۔ جب انسان حرام پر خود کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اس کو حلال میں کوئی لذت، تسکین، انسیت فیل نہیں ہوتی، پھر اس کو حلال میں وہ والی چیز نظر نہیں آتی، وہ بات نہیں رہتی جو حرام کر کر کے خود کو ضائع کر چکا ہو۔ جو لوگ حرام تعلقات میں اپنی محبتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں نا، وہ پھر حلال رشتوں میں حلال طرف اس طرح سے محبت کو نہ کر پاتے ہیں نہ لے پاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اسی لیے
اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھیں. آئندہ کے بعد اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں کہ میں کہاں کہاں پر کوئی بھی ایسا کام کرتی ہوں کہ غیر مرد مجھ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کہاں کہاں میں ایسی بناؤ سنگار کر کے باہر جاتی ہوں کہ میں یہاں پر الجاہلیہ میں آتی ہوں. جاہلیت میں کون کون سی جاہلیت ہے جسے اوڑھ کر میں گھر سے باہر نکلتی ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کسی کو دکھائیں، کم از کم شیشے میں دیکھ لیں میں کیسی لگ رہی ہوں. اور دیکھیے سونے ایک اور چیز، جب آپ باہر نکلے نا گھر سے تو اپنی آواز کو بھی ذرا پست رکھیں. اور ایون کہ اگر آپ کو پتہ نا چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کے آپ چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہیں پاگلوں کی طرح، تو وہ کام مت کریں. ٹھیک ہے؟ جس بھی چیز میں آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ میں نہیں کر سکتی یا اس میں آؤٹ آف کنٹرول یا آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتی ہوں، تو ان چیزوں سے آپ گریز کریں. مثلا اگر آپ کو پتا ہے کہ باہر جا کے اگر آپ جھولے پہ بیٹھیں گی تو آپ آسمان سر پہ اٹھا لیں گی، تو آپ مت بیٹھیے. کسی نے کہا آپ کو آپ بیٹھے. اسی طرح اگر آپ کو پتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کے میں چیخیں مارنے لگ جاتی ہوں، کیوٹ کیوٹ کرنے لگ جاتی ہوں، تو بھی گریز کریں. تنہائی میں جو کرنا ہے وہ کریں، یعنی علیحدہ سب سے، جہاں پہ مرد نہ ہو. لیکن جہاں پر مرد ہیں وہاں پر طریقے کے ساتھ رہیں، اچھے طریقے کے ساتھ. وہاں پر اپنے آپ کو ایسے ہی مت چھوڑیں بے باک بے پردہ. وہاں پر اپنا خیال رکھیں. اسی طرح کوئی بھی اس طرح کی ایفیشینٹی مت مارے کہ بھائی لڑکے آپ ہی کو دیکھتے رہیں. بعض اوقات کو یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول نہیں رکھ پاتی تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ باہر جانے سے گریز کرے، یا باہر چلی بھی جائے تو سب کے سامنے مت رہے، الگ رہے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے کوئی بھی ایسی ویسی چیز ظاہر ہوتی ہو. یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ غیروں کو بس تفریح فراہم کرتی رہیں، غیروں کے دل کو بس اپنی طرف متوجہ کرتی رہیں؟ اس میں وقتی اٹریکشن ہو سکتی ہے، عزت سکون اور محبت نہیں ہو سکتی. اور واللہ جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر کا سب سے غیرت مند مرد ساتھ لے کے نکلیں. سب سے غیرت مند، جو سب سے زیادہ غیرت مند ہو. اگر کوئی ایسا ہے نا جس کے اندر غیرت ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ مت جائیے. اسی کے ساتھ سفر کرنے پر راضی ہوا کریں جو غیرت مند ہو. اور واللہ یہ چاہے چھوٹے بھی ہوں نا آپ سے، آپ کے بھائی، تب بھی اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے اگر ان کی فطرت سلامت ہے تو. وہ آپ کو رستے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ ایسی ادائیں بھی مت دکھائیں، مثلا سیلفی بنانا، ویڈیو بنانا سب کے سامنے، عجیب عجیب طرح کے ٹشن مار مار کے. ایسی چیزوں سے گریز کریں. واللہ ایک عورت سب سے بری تب لگتی ہے جب وہ غیروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہو. کسی اگر اچھی جگہ پہ چلے گئے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو وہاں پر جا کر بھی ایسے کام مت کریں. اللہ کا شکر ہے بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، ایک دو کے علاوہ مجال ہے کہیں پہ ویڈیو بنائی ہو. ہاں اگر کبھی بنائیں بھی صرف پہاڑوں کی بناتے ہیں یا کوئی بلی وغیرہ مل جائے، یعنی بالکل الگ سائٹ پہ بس. ادروائز کسی چیز کی کبھی ویڈیو نہیں بنائی، وہ بھی تب جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو. کہاں ایک انسان اپنی عجیب عجیب طرح کے پوز بنا بنا کے جو ہے نا وہ ویڈیوز اور تصاویر بنواتا رہے. ایسے کاموں سے گریز کیا کریں، یہ بھی دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہیں. باعزت بنے، غیرت والی بنے. مردوں میں نہیں ہے تو آپ اپنے اندر غیرت لے آئیں. اور واللہ آپ میں سے جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں، خدا کا نام ہے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور ارد گرد والوں کو بھی ٹھیک کریں. واللہ اگر مجھے ایک ماہ تک صرف پورے پاکستان کی یونیورسٹی اور کالج کا نظام دیا جائے نا
بس مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے. مجال ہے کہ کوئی لڑکی پینٹ شرٹ پہن کے ادھر آ جائے، اس کو اپنے ہونے پہ افسوس ہوگا. اگر اللہ نے چاہا خیر سے تو مجھے امید ہے کہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا. اس کو اپنے گھر سے نکلنے پہ افسوس ہوگا، اس کو افسوس ہوگا وہ دنیا میں کیوں آئی. مجال ہے کہ وہ ذرا آئے. دیکھیں جب تک آپ کے پاس اختیار نہ ہو تب تک آپ نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر اللہ آپ کو اختیار دے دے، چاہے وہ بولنے کا ہو، چاہے وہ قوانین کو بدلنے کا ہو، تو پھر واللہ کسی کے باپ سے بھی مت ڈرے اور حق بات کرے. اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. تو آیت کے اس حصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ بلا کسی مقصد کے ضرورت کے اپنے گھروں سے نہیں نکلنا. اور دوسرا، جاہلیت والے بناؤ سنگار لے کر کے باہر نہیں جانا. اپنے سینے کو، اپنے سر کو، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اگر ان کے اوپر زیب و زینت ہوئی ہے تو ان کو کور کر کے نکلنا انشاءاللہ. اور دیکھیں ایک عورت ہونے کے ناطے میں اس چیز کو واللہ ہی 100% میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں. مجھے گھر میں رہنا پسند ہے. میں صرف پڑھنے کے لیے باہر نکلتی ہوں. بڑی بھی حد ہے کبھی کوئی مشکل سے ترلے کر کر کے لے جائیں تو چلی جاؤں، ادروائز مجھے نہیں پسند. مجھے گھر میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، گھر میں رہنا. اور میرا خیال ہے ہر عورت کو یہ اچھا لگتا ہے. اور اگر کبھی آپ نے باہر نکلنا بھی ہے تو وہ والی جگہ جہاں پہ کوئی نہ ہو. اگر آپ کہیں گئے اور وہاں سارے آپ کو دیکھنے لگ گئے تو بڑی جھجک آتی ہے، خاص طور سے اگر وہ مرد ہوں. ایک دم سے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں. یہ فطرت، یہ حیا ہماری فطرت کے اندر ہے. الحیاء من الایمان، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں اور ان میں سے حیا سب سے اہم حصہ ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو وہ کرو. الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کو ہی لاتی ہے. تو حیا ہونی چاہیے، حیا ہماری فطرت کے اندر ہے. آج ذرا خود سے پوچھئے، کسی فیملی فنکشن میں، گھر سے نکلتے ہوئے کسی میرج ہال میں، آپ کے بال اور آپ کا جسم اور آپ کا پردہ کس لیول تک ہوتا ہے اور کس حلیے میں آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، لازماً خود سے یہ پوچھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اگر آپ کچھ ایسا ویسا کر چکی ہیں تو. بہرحال اس کے بعد مزید کچھ اور احکامات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے جیسا وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھ لے جو جاہلیت اختیار کرتے ہیں، جاہلوں والی زندگی گزارتے ہیں، جو بغیر کسی وجہ کے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، جو بغیر کسی وجہ کے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھ لے جو مائل ہوتے ہیں یا مائل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی دے جو ایک غیرت مند محرم کے ساتھ گزاری جاتی ہے، خیر و عافیت سے، اور جس میں برکت ہوتی ہے اور جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے جیسا وہ چاہتے ہیں. ہم گھروں سے اسی حال میں نکلیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس حال میں نہ نکلیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اپنے کاموں میں لگا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اپنی محبت رکھ دے اور ہمیں سب سے زیادہ اپنا قرب دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کرے اور ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو بے عملی کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی اپنی منمانی کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا چلنا پھرنا، گھر رہنا، باہر نکلنا، سارا کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو حیا رکھتے ہیں اور حیا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو حلال کو اختیار کرتے ہیں اور حرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اس لیول پر سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سمجھ آئے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کس کام سے روک رہا ہے، اللہ ہمیں کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، اس لیول پر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے خیر سے۔ اللہ کرے کہ اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لیں، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت اور جذبات کسی اور جگہ پر ضائع ہو جائیں۔ ہماری دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت کسی بیکار سی جگہ پر ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہم ویسے بن سکیں جیسے آپ چاہتے ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکن۔ طالبات، آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، لازماً اپنی یونیورسٹی میں آپ نے خود بھی اپنا خیال رکھنا ہے، اوروں کو بھی انشاءاللہ گائیڈ کرنا ہے، محبت سے، اللہ کے الفاظ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کو ضرورت ہو، کوئی ایک صرف منتظر ہو، آپ اس کو آواز دیں اور وہ اس رستے میں چل پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ساتھی نہ مل رہا ہو اور آپ اس کے بہترین ساتھی بن جائیں اور اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے۔ اس چیز پر توجہ دیجیے۔ بارک اللہ فیکن، احسنتن۔